علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوگا. اب ذرا غور کیجئے، یہ بظاہر تو ایک لائن میں یہ حدیث پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کا انعام جو اس پر ریوارڈ دیا جا رہا ہے، اگر اس پر غور کریں تو یہ کتنا بڑا ہے. تھوڑا پہلے قیامت کے دن کو سمجھیے. ڈے آف ججمنٹ بڑا مشکل دن ہے. ہاں، یہ ایسا دن ہے کہ اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں ہے. زمین تانبے کی، سورج نیل پر، گرمی کی اس قدر شدت کے لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب، پل صراط سے گزرنا، پیاس کی شدت، نامہ اعمال کا کھولا جانا. کوئی ایک پرابلم ہو تو بتائیں، اتنے سارے پرابلم ہیں. اچھا، ان تمام پرابلم کا سولوشن جس ہستی کے پاس ہے، سبحان اللہ، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیونکہ اللہ نے آپ کو شافع روز محشر بنایا ہے. آپ محشر کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا. تو نبی پاک نے ہی مدد کرنی ہے. کیسے مدد کرنی ہے؟ بہت پیاس ہوگی نا، مگر پتا ہے وہاں پر ایک ایسا حوض ہے، نبی پاک کو وہ ایسا حوض عطا کیا گیا جس کو میرے آقا شربت پلائیں گے، جام کوثر عطا فرمائیں گے. فرمایا ایسا شربت ہے جو ایک بار پیے گا پھر اسے پیاس ہی نہیں لگے گی. زندگی میں کبھی کبھی تسبیح لیا کرو، آنکھیں بند کیا کرو، اور اس تصور میں درود پڑھتے رہا کرو کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں. قیامت کا دن ہے، میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم آقا کے پاس جا رہا ہوں. یقین کرو تسبیح رکھنے کا دل نہیں ہوگا. کتنی فضول باتیں، کتنی چیزوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. نہ کریں ایسا، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ مدینے کی بارش کی بات کر لیتے ہیں، نبی پاک کے دور کی بارش کی بات کر لیتے ہیں. میرے آقا کا مدینہ، وہاں تو ہر وقت ہی رحمت برس رہی ہے نا. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. اللہ اس شہر کو آباد رکھے اور ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے. آپ کو لیے چلتا ہوں میرے آقا کے دور میں. صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی نبی پاک سے محبت، پیارے آقا پر یقین دیکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا. نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا دن. ایک صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہو گیا، جانور بھی پیاسے، ہم بھی پیاسے، کھیت بھی سوکھ گئے، حضور دعا کیجئے، اللہ سے بارش ہمارے لیے لے کے دیجئے، بارش چاہیے. اب ذرا سوچئے، صحابی رسول خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ نبی پاک کے پاس کیوں آئے؟ صحابہ کا عقیدہ اس پوری حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. ان کا بیلیف، ان کا یقین کیسا تھا. اچھا، راوی کہتے ہیں جب نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے نا، آقا نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی. اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا. آج کی زبان میں کہوں تو فور کاسٹ، ویدر پریڈکشن بارش کی نہیں تھی، کوئی بادل نہیں تھا. راوی کہتے ہیں نبی پاک ابھی ممبر سے نہ اترے تھے کہ پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے، اور دوران خطبہ بارش شروع ہو گئی. آقا ممبر سے آئے تو اتنی بارش ہو رہی تھی کہ نبی پاک کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے. مبارک داڑھی سے گویا موتی گر رہے ہیں. اچھا، صحابہ خوش خوش گھر چلے گئے، مگر ان کو پتا نہیں تھا کہ کرم کتنا بڑا ہو گیا ہے. جمعے کا دن تھا نا، پورا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، اگلا جمعہ آ گیا. راوی کہتے وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، حضور کرم کیجئے، ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں، ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، حضور بارش رکوائیے. اگین بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے بھائی، بارش اللہ کی طرف سے آتی، ادھر ہی دعا کرو نا. صحابہ جانتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. انہیں پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے. انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو بارش آنی ہے. اب ذرا مزیدار بات سنو، نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے. نہیں،
اللہ کے حبیب کی اتھارٹی دیکھو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کمالات سے نوازا. اللہ اکبر. نبی پاک نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے اطراف میں بارش ہو، کیونکہ کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہوتی رہے، شہر والوں پر نہ ہو. اور حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اشارہ فرماتے گئے، جدھر جدھر مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا گیا بادل کٹتا گیا، بادل دور ہوتا گیا. فرمایا مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا، پورے مدینے پر اب سورج نظر آ رہا ہے، اسکائی کلین ہو گیا. مگر گاؤں سے کھیتوں سے لوگ آتے تھے، بتاتے تھے بارش وہاں اب بھی ہو رہی ہے مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے ملک پر کنٹرول ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے صوبے پہ کنٹرول ہوتا ہے. نہیں جناب، دنیا کے کچھ صدر ایسے ہیں جن کا آدھی دنیا پہ کنٹرول ہے. ارے دنیا کا موسٹ پاورفل آدمی لے آؤ، تم زمین پر اس کا حکم چلنا دکھا سکو گے؟ میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو اشارہ کرے تو بادل کٹ جایا کرتے ہیں، جو اشارہ کرے تو بارش برس جایا کرتی ہے. اور سبحان اللہ، میرے نبی معجزہ دکھائیں، میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار. اچھا، اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، شان مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، سرکار کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ اپنی التجا بھی لگا دیتے ہیں. کمال ہے اعلیٰ حضرت. کیا خوبصورت شعر لکھا. آپ کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے. یا رسول اللہ، وہ ہاتھ، آپ کے ہاتھ تو اٹھتے ہیں، آسمان سے اتنا پانی برسا، حضور پورے مدینے کو آپ نے جل تھل کر دیا. یا رسول اللہ، ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے، ان ہاتھوں کی خیرات ہمیں بھی دے دیجئے. نبی پاک کی طاقت دیکھو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں قسم کے اختیارات دیے گئے. ٹرمینالوجی تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کر دوں گا. شرعی اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اصطلاح کیا ہے؟ اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ. تشریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے نبی پاک کو شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا، جس کے لیے جو چاہے فرض فرما دیں، جس کے لیے جو چاہے معاف فرما دیں. یہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. اور اختیارات تکوینیہ کیا ہے؟ اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹ جائے. ایسے بہت سارے معجزات ہیں. اب آؤ دو تین واقعات، آپ کا ایمان مزید تازہ ہو، مزید محبت رسول میں اضافہ ہو. ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ میرا فرض روزہ میں نے جانتے بوجھتے توڑ دیا. تفصیل ہے اس کی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تو جو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو. تو حضور میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا. تو ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے رکھو لگاتار، یہ دوسرا اس کا کفارہ. فرمایا حضور، عرض کیا حضور میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. حضور اس کے بھی پیسے نہیں ہیں. کسی چیز پر ان کے پاس، وہ کہتے حضور میں کر نہیں سکتا، میری تو استطاعت نہیں. نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور صحابی آیا، ان کے پاس کھجوروں کی ٹوکری تھی. نبی پاک کو گفٹ دیا، حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. نبی پاک نے فرمایا وہ کدھر گیا؟ وہ جو صحابی آئے تھے ان کو بلاؤ. وہ آ گئے. پیارے آقا نے اسے ٹوکری دی، فرمایا جاؤ مدینے کے مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. مگر اور تو سنو، وہ کہتے ہیں حضور مجھ سے بڑا مدینے میں مسکین کون سا ہے؟ حضور میں خود ہی اتنا فقیر ہوں، میں کس کو جا کے بانٹوں؟ اللہ اکبر. حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اتنا مسکرائے، فرمایا جا تو کھا لے، تیرے گھر والے کھا لیں، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ کیسی اتھارٹی ہے؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. اللہ اکبر. سنو، ایک شخص آیا، کہتا حضور میں اسلام تو قبول کروں گا مگر صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، میں 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتا، 2 نمازیں پڑھوں گا. پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یعنی شریعت کا حکم قرآن کی نص سے نماز ثابت ہے، مگر اللہ کریم نے اپنے حبیب کو وہ اتھارٹی دی ہے، وہ اختیار دیا ہے. مقام مصطفیٰ سمجھو. وہ کہتے نا زبان مصطفیٰ سے جو نکلا کہہ دیا تو ہو گیا. فرمایا وہی آرڈر بن گیا، وہی شریعت بن گئی. اور یہ 1-2 بار نہیں ہوا، آپ سنتے جائیے. ایک بار ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیے کہ قربانی کے لیے ایسا جانور ہو کہ جو بکرے کی جو عمر ریکوائرڈ ہے وہ پوری ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں حضور میرے پاس 6 مہینے کی بکری کا بچہ ہے،
1 سال جیسا دکھتا ہے مگر عمر پوری نہیں ہے، کیا میں اس کی جگہ قربانی کر دوں؟ نبی پاک فرماتے تجھے اجازت ہے، تیرے بعد کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اس کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجازت عطا فرما دی۔ اور ایک بار تو کمال ہو گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عربی شخص سے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا اور پھر مکر گیا، کہتا میں نے نہیں بیچا۔ نبی پاک نے فرمایا تم نے ڈیل کی ہے، سودا کیا ہے، کہتا نہیں میں نے نہیں بیچا۔ اب معاذ اللہ وہ نبی پاک سے الجھ رہا تھا، تو حضرت خزیمہ وہاں سے نکلے، وہ عربی کہتا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اب اس ڈیل کے وقت گواہ تو کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت خزیمہ گزرے کا کیا ہوا؟ کہ تمہارے نبی کہتے ہیں گھوڑا خریدا ہے، میں کہتا ہوں نہیں خریدا، کوئی گواہ نہیں ہے بیچ میں، کہتا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے بیچا ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ تو نبی پاک کی دیکھیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال کی سچائی اور خوبصورتی اور انصاف کے تقاضے، فرمایا اے خزیمہ تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ حالانکہ آپ کے حق میں گواہی دی ہے۔ اے خزیمہ تم تو اس ڈیل کے وقت تھے ہی نہیں، تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ آئے ہائے حضرت خزیمہ کی کہتے ہیں نا نبی پاک سے محبت پر ہماری جانیں قربان، کہتے حضور آپ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے۔ آپ بتاتے جبریل قرآن لے کر آتے ہیں، میں آسمانی باتیں آپ کی مانتا ہوں۔ آپ فرماتے قیامت آئے گی، میں نے دیکھی نہیں، میں مانتا ہوں۔ آپ فرما رہے گھوڑے کی ڈیل ہوئی ہے تو ہوئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک اتنا خوش ہوئے، پیارے آقا نے فرمایا ویسے شریعت کا حکم کیا ہے کہ 2 مرد گواہی دیں تو گواہی پوری ہوتی ہے۔ آقا فرماتے خزیمہ آپ کسی بھی عدالت میں اکیلا گواہی دے، اس کی گواہی 2 مردوں کے برابر۔ شریعت کا حکم ہی بدل گیا، کیوں؟ زبان مصطفیٰ سے جو نکل گیا۔ سمجھو میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ اب آؤ، یہ تو اتنی مثالیں ہیں، میرے پاس بیان کا وقت مختصر ہے، ورنہ میں صرف احکام تشریعیہ جو اتھارٹی شریعت میں ہے اگر اس پر بیان کرنا چاہوں تو کتنی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک بار نبی پاک نے حج کی فرضیت کا حکم بتایا کہ حج فرض ہو گیا ہے۔ صحابی نے عرض کی حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش رہے۔ دوبارہ سوال کیا حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی پاک خاموش رہے۔ جب تیسری بار انہوں نے سوال کیا نا، سنو نبی پاک نے کیا فرمایا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں نہیں، زندگی میں ایک بار ہے، لیکن میں اگر ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ علماء نے اس حدیث کی ڈیٹیل میں شرح میں 2 باتیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، کچھ لوگوں کی بڑی عادت ہوتی ہے یہ بھی بتائیں حضرت، یہ بھی بتائیں، اور کریدتے رہیں گے نا۔ اچھا جو مسئلہ پیش نہیں آیا وہ بھی سوال کر رہے ہوں گے، کبھی زندگی میں پیش نہیں آیا پھر بھی پہیلیاں بنا بنا کے سوال کر رہے ہوں گے۔ نماز آتی نہیں، وضو آتا نہیں، غسل آتا نہیں، پہیلیاں بوجھنی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے، اس حدیث سے یہ پتہ چلا نو کوسچنز، زیادہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ جنہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے، اس کی تفسیر پڑھی ہے، وہ گائے کا سوال ہی کرتے رہے نا کہ موسیٰ اللہ سے پوچھ کے بتاؤ گائے کیسی ہوگی۔ سوال پوچھتے گئے، سرچ نیرو ہوتی گئی، پھر دنیا میں ایک ہی گائے بچی، اور وہ کتنے کی لینی پڑی؟ سونے کے وزن کے مطابق گائے خریدی تھی۔ واقعہ لمبا ہے ورنہ میں آپ کو سناتا، نہیں پڑھا تو تفسیر میں ضرور پڑھیے گا، صراط الجنان میں امیزنگ واقعہ ہے سورہ بقرہ کا۔ تو بہرحال زیادہ سوال نہیں، شریعت کا حکم پتہ چل جائے لبیک۔ اور تسی پنجابی بڑی اچھی گل کندے ہو، اسی منڑ والے سوچن والے نہیں ہیں، تو منڑ والے بنو اور عمل کر لیا کرو۔ دوسری بات اس حدیث سے سیکھنے کو کیا ملی؟ اتھارٹی دیکھیں، نبی پاک فرما رہے ہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یعنی میرا ہاں جو ہے وہ فرض حج کو ہر سال فرض کر دیتا۔ اس قدر اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ میرے آقا نے 1450 سال پہلے مقام صحبہ میں مولا علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، عصر کا وقت جا رہا ہے۔ مولا علی کا فیصلہ بڑا کمال کا تھا۔ مولا علی کا علم پتہ ہے، نبی پاک فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، اور سب سے بڑا فرض کون سا ہے بھائی؟ نماز ہے نا۔ مگر مولا علی نے کتنا بڑا امتحان تھا ان کا، نبی پاک ان کی گود میں آرام فرما رہے۔ پیارے آقا نے عصر ادا کر لی تھی، اب سورج غروب ہو رہا ہے، اور مولا علی جیسی شخصیت جن کو ہم سے زیادہ پتہ ہے نماز کتنی بڑے فرض ہے، مغرب کا وقت ہو گیا۔ نبی پاک کی جب مبارک آنکھیں کھلی نا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت علی بڑے افسردہ ہیں۔ ارشاد ہوا اے علی غمزدہ کیوں ہو؟ عرض کیا حضور جب سے علی ایمان لایا ہے کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ اچھا یہاں بھی سمجھیے گا میری بات، اے علی کے چاہنے والو، اہل بیت کے غلام، پنجتن کے غلام بیٹھے ہو نا، بڑی اچھی بات ہے، مولا علی سے محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ مولا علی کا جملہ یاد رکھنا، حضور جب سے ایمان لایا ہوں نماز نہیں گئی۔ ہم میں سے کتنوں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اس کا خیال نہیں ہے، مگر دیکھو نبی پاک نے کیا کمال دکھایا، میرے آقا کی شان دیکھو۔ دنیا نے آج تک یہ تو دیکھا تھا کہ عصر کے بعد مغرب کا وقت ہی ہوتا ہے،
ہیں اور مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوتا ہے، مگر نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب کریم، علی تیری اور تیرے نبی کی فرما برداری میں مصروف تھا، سورج کو واپس لوٹا دے۔ مغرب کے بعد عشاء نہیں، مغرب کے بعد پھر اثر ہوتی ہے، مولا علی نماز ادا کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے میرے آقا کی، اور نبی پاک کا اتھارٹی دیکھیں اس کائنات پر کہ سورج کبھی اپنی رفتار کو نہیں چینج کرتا۔ ہمیں پتا ہے 6:12 پہ مغرب ہے تو مغرب ہوگی، اس کی رفتار سب کو معلوم ہے، روزانہ ہمیں نمازوں کے ٹائمنگ اس کی معلوم ہے، مگر میرے آقا کی دعا نے اس پورے ٹائم ٹیبل کو چینج کر دیا۔ مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ جہاں یہ نبی پاک کی شان پتا چلی، وہاں مولا علی کا ڈیسیشن تو دیکھو۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ مولا علی کا یہ فیصلہ کیا تھا۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں فرض ہے، مگر رسول پاک کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا۔ ایسا ہی ایک فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا تھا۔ چلتے غار ثور میں، خدا کی قسم، حضرت ابوبکر کی جو وہ نیکی ہے نا، حضرت عمر سے پوچھو، حضرت عمر سے پوچھو، وہ کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف۔ جو انہوں نے نبی پاک کے ساتھ وقت گزارا نا، وہ ان کی زندگی کی معراج تھی۔ اور پتہ ہے ان کو یہ سعادت کیوں ملی؟ بہت ساری وجوہات ہوں گی، مگر ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی 3 خواہشات کون سی ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کون سی ہیں، تو کوئی کہے گا یار ایک اچھی سی گاڑی مل جائے، فلاں ملک کا ویزا مل جائے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے۔ پوچھو صدیق اکبر سے آپ کو کیا چاہیے، سنو ان کی 3 خواہشیں کیا ہیں۔ اللہ صدیق اکبر کے صدقے نبی پاک سے سچا عشق عطا فرمائے۔ آپ کی خواہشیں تو دیکھو یار، وہ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ میں ترجمہ بعد میں بتاؤں گا یار، پہلے اس الفاظ کی خوبصورتی تو دیکھو یار۔ عاشق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں النظر الیک۔ پہلی تمنا یہ اپنے نبی پاک کو دیکھتا رہوں، دوسری تمنا یہ وانفاق مالی علیک، میں حضور پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، تیسری تمنا یہ ہے والجلوس بین یدیک، بس حضور کے قدموں میں حاضر اور کہیں نہ جاؤں۔ یعنی سب کچھ نبی پاک تھے ان کے لیے، اور تینوں خواہشیں اللہ نے کیسی پوری کی؟ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق ساری زندگی تو دیکھتے رہے، مگر جو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں دیدار کیا نا، وہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا۔ بتاؤ نا، کسی کی گود میں کوئی آرام کرے؟ اب نبی پاک جب صدیق اکبر کی گود میں ہوں گے تو کیسے رخسار دیکھے ہوں گے، کیسی داڑھی دیکھی ہوگی، کیسی پیشانی مبارک دیکھی ہوگی۔ ارے 3 دن اور 3 رات دنیا میں کوئی اور دیدار نہیں کر رہا تھا، صدیق اکبر نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے۔ دوسری خواہش کیا تھی؟ وانفاق مالی علیک، اللہ کے نبی پر مال خرچ کرتا رہوں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صدیق اکبر سے کتنی محبت فرماتے تھے؟ پیارے آقا صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں اور لوگوں نے مجھ پر جو احسان کیا ان کا بدلہ میں نے چکا دیا، مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر خرچ کیا ہے، جو اس نے مجھ پر خرچ کیا، اس کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر دوں گا۔ یہ شان ہے۔ دوسری خواہش غزوہ تبوک میں یاد ہے نا، میں ہلکا سا اشارہ کر کے جا رہا ہوں، میرا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، کہ پورا مال اللہ کی راہ میں دیا تھا۔ اور تیسری خواہش کیا تھی؟ والجلوس بین یدیک، آقا کی بارگاہ میں رہوں۔ ساری زندگی تو رہے، آج سنہری جالیوں کے پیچھے بھی ہیں، آج بھی اپنے آقا کے ساتھ ہیں۔ صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، نبی پاک آرام کر رہے ہیں، سانپ نے کاٹ لیا۔ سوچو محبت کہتے کس کو؟ جان چلی جائے گی، پتا تھا ان کو، سانپ نے کاٹ لیا، درد ہو رہا ہے، زہر پھیل رہا ہے۔ عقل تو کہتی ہے نبی پاک سے عرض کر دیتے حضور تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، پھر مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ نہیں، صدیق اکبر کے عشق نے کہا جان جاتی ہے تو جائے، نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں ہونا چاہیے۔ مگر انسان تھے نا، درد ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے، پیارے آقا کے رخسار پر آنسو گرے، نبی پاک کی آنکھیں کھولی، کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک نے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، لعاب دہن نکالا، اپنا تھوک مبارک صدیق اکبر کے انگوٹھے پہ لگایا، سانپ کا درد ہی چلا گیا، زہر ہی چلا گیا۔ مگر اگین کوسچن کھڑا ہوتا ہے، مولا علی نے پتا تھا ان کو نماز فرض ہے، جانے دی، آرام میں خلل نہیں کیا۔ صدیق اکبر کو پتا تھا جان بچانا بھی فرض ہے، ہاں جان بچانا یہ فرض ہے۔ صدیق اکبر نے کہا جان جاتی ہے تو جائے،
نبی پاک کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے. یہ دونوں واقعات ایکچولی کچھ سکھا رہے ہیں. یہ سمجھ لو آج میرے بیان کا موضوع ہے, یہ میرا آج کا میسج ہے. یہ دونوں کیا سکھا رہے ہیں؟ جب مسئلہ سمجھنا ہے نا, عشق کی گتھی سلجھے نا, تو بریلی کے تاجدار حل فرما دیتے ہیں. آؤ چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. آپ بتائیے یہ دونوں واقعات کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ کیوں دونوں نے